نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رأى صاحب بلاء، اگر کسی آدمی نے ایسے آدمی کو دیکھا جو کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے. اس کی شرح میں علماء محدثین نے لکھا ہے، چاہے وہ بدن کے اعتبار سے کسی مصیبت میں مبتلا ہے یا دین کے اعتبار سے کسی مصیبت میں مبتلا ہے. مثلا اگر آپ نے کسی آدمی کو دیکھا جس کا قد بہت چھوٹا، جو سبب بنتا ہے استہزاء کا، یا آپ نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا جس کا قد بہت لمبا ہے، جو بدنما نظر آتا ہے، یہ بھی بدن کے اعتبار سے ایک آزمائش ہے. یا آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، یا آپ نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا جس کا چہرہ عجیب تھا، تو آپ کو چاہیے فقال، اس موقع پر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے: الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. لیکن قربان جائے، علماء محدثین نے بھی نقل کیا ہے، یہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے. اگر آپ نے کسی آدمی کو دیکھا وہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہے، اور میرے بھائیوں ایک بات پلے باندھ لو، کسی کی مصیبت میں خوشی نہ منانا، اگرچہ وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. آج اللہ معاف فرمائے، دیندار لوگ اگر اپنے کسی دشمن کو کسی مصیبت کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں تو اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، قہقہ لگاتے ہیں. یہ استہزاء ہے، اس ذات کی پکڑ بڑی سخت ہے.
ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، اے مخاطب تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ یہ جو پہلے پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، یہ بالا کوٹ، کشمیر، جہاں علاقے کے علاقے تباہ ہو گئے تھے، تو وہاں ایک میرے دوست نے مجھے خود سنایا کہ میں مدد کے لیے گیا یہاں سے ٹرک لے کر، رمضان کا مہینہ تھا، تو کہنے لگا ایک جوڑا، نیا جوڑا، معلوم ہوتا ہے کہ نئی نئی شادی ہوئی، لین پہ لوگ کھڑے تھے، 3-4 گھنٹوں کے بعد لین ختم ہوئی، وہ جوڑا میرے پاس آیا، میاں بیوی، تو کہنے لگا ہم بھی اس میں سے ایک راشن کا تھیلا اٹھا سکتے ہیں؟ تو میرے دوست نے کہا ایک نہیں 2 اٹھا کے لے جاؤ، یہ بتاؤ تم 4 گھنٹے سے یہاں کھڑے تھے، کیا معاملہ تھا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شخص نے کہا میں اس علاقے کا سب سے امیر آدمی تھا، میں اس علاقے کا سب سے امیر آدمی تھا، زلزلے سے 1 ہفتہ پہلے میں بھی لوگوں کو ایسے ہی لین پہ کھڑے کر کے راشن تقسیم کر رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ چند دنوں کے بعد مجھے بھی ایسے ہی لین میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مصیبت زدہ کو کسی مصیبت میں دیکھو، چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے، کسی مصیبت میں دیکھو، اگر آپ کو پتہ چلے فلاں شخص جس کی عیادت کے لیے میں آیا ہوں یہ کینسر کی مرض کے اندر مبتلا ہے، تو وہاں کھڑے ہو کے اونچی آواز سے نہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اونچی آواز سے نہ پڑھنا تاکہ کہیں اس کی دل شکنی نہ ہو جائے، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت پر، کیا ادب سکھا دیا۔ کسی کی مصیبت پہ خوش نہ ہونا، کسی کی مصیبت پہ خوش نہ ہونا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا۔ آج ہم کہتے ہیں جی وہاں زلزلہ آیا ترکی میں، پاکستان میں بھی زلزلے آ رہے ہیں، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، کہتے ہیں ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہیں، ہم مدد کریں گے، اور بھائی تم تو خود محتاج ہو، تم کسی کی کیا مدد کر سکتے ہو؟ اس سے مدد مانگو جو غنی اور بے نیاز ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی مصیبت آ جائے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، بخاری کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی جب ذرا سی تیز آندھی آتی تھی میرا نبی مسجد میں آ جایا کرتا تھا، اللہ کے حضور دعا کرتا تھا اللہ اس کو رحمت کا سبب بنائی، زحمت کا نہ بنائی۔
اور میرے بھائیوں، آج ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہیں، آج ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہیں۔ راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ میں اپنے حکمرانوں سے التماس کرتا ہوں، امت سے اجتماعی توبہ کی ان کو تلقین کرو، اللہ سے اجتماعی توبہ کرو۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم مدد کے لیے تیار ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم نے یہ سوچ لیا، اب زلزلے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ میرے نبی نے 1450 سال تقریباً پہلے ارشاد فرما دیا تھا، قیامت کے قریب یہ زلزلے آ کے رہیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب کسی کو مصیبت میں دیکھو، اس کی مصیبت پہ خوش نہ ہونا کہ اللہ اچھا ہوا تیرے ساتھ، اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا۔ نہیں 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 نہیں، وہاں عبرت کے لیے جب کسی کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تیرا، خدا کی قسم، ہر انسان، میرے استاد محترم حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب نور اللہ مرقدہ سبق کے دوران فرمایا کرتے تھے، ہر انسان کروڑوں پتی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ایک آنکھ ضائع ہو جائے، پوچھو ان لوگوں سے، ایک گردہ اگر تبدیل کروانے جائیں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، جگر کا کینسر ہو جائے کروڑ روپے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، ان اعضاء کی قدر کرو، اس صحت کی قدر کرو۔ ہمیشہ میرے بھائیوں عاجزی کرنا، تکبر نہ کرنا، اپنے مال پہ تکبر نہ کرو، اپنی قوت پر تکبر نہ کرو۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کا دنیا میں نام تھا، لیکن جب آخری باری آئی تو بغیر سہارا کے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ لاہور کے اندر جا کے وہ قبرستان دیکھو جو پہلوانوں کا قبرستان ہے، جن کا نام تھا رستم پاکستان، آخری وقت تھا، وہی دو دو آدمیوں کا سہارا لے کے بڑی مشکل سے اٹھا کرتے تھے۔ تو اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔ جب کسی آدمی کو مصیبت میں دیکھو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسنون دعا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، میرے نبی نے فرمایا جو یہ پڑھ لے گا مرتے دم تک اس مصیبت میں اللہ اسے مبتلا نہیں کرے گا۔ دیکھیں ہمیں آداب کا پتہ نہیں ہے، تیمارداری کرنے جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہم تو خانہ پوری کے لیے جاتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے وضو کر کے جاؤ۔ کیوں وضو کر کے جاؤ؟ جہاں جا رہے ہو مومن کے پاس، وہاں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سنت کی زندگی پہ آ جاؤ، ہماری غمی، ہماری خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بن جائے۔ یہ ہے کامیابی والا راستہ۔ اگر ہم نے سنت عمل چھوڑ دیا، یہ ناکامی والا راستہ ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایک ہی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ۔